قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ اب یہ بات میں آخری عرض کروں پھر اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی کا ایک ہی واقعہ سامنے آیا ہے اور وہ ہمارے درمیان موجود ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں کی داستان ہے۔ نبوت ملی تو گھر سے قربانی شروع ہو گئی کہ وہ موحد اعظم تھے، والد بت فروش تھا بلکہ بت تراش تھا، بت بنا کے مارکیٹ میں سپلائی کیا کرتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ایسے والد سے پڑ گیا تھا، خود موحد اعظم والد کو سمجھانے کی کوشش کی، والد ناراض ہو گیا، لہٰذا والد نے کہا ان لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیہ، میں تجھے سنسار کر دوں گا، سمجھ سیدھا ہو جا اور باز آ جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو ناراض کر لیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں، پھر ہم والدین کو ناراض نہیں کر سکتے، کہتے بس کیا کریں والدین نہیں مان رہے، بس کیا کریں والدین نہیں مان رہے۔ یہ بھی ایک قربانی ہے کہ اگر والدین اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو بندہ والدین کی چاہت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے رب کی مرضی کو پورا کر لے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خیش قبیلے، اپنی برادری کے ساتھ ٹکر لینی پڑ گئی۔ آپ نے برادری کے سامنے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ جب تم میرے رب کا حکم نہیں مانتے تو میرا اور تمہارا کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم کئی مرتبہ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن برادری کی روایات، برادری کے رسوم ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہمارے لیے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ نہیں، قربانی یہ بھی ہے کہ اگر برادری ناراض ہو، 1000 مرتبہ ناراض ہو جائے، ہم نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، یہ بھی قربانی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، وقت کے ظالم جابر حکمران کے ساتھ ٹکر لینی پڑ گئی، یہاں تک کہ ظالم جابر حکمران نے بھڑکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکمل بے لباس کر کے آگ میں پھینکا۔ اور جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، یہ تو اللہ کی قدرت تھی کہ آگ آپ کے لیے باغ و بہار بن گئی، ورنہ سامنے تو نظر آ رہا تھا کہ میں نے آگ میں جانا ہے اور کوئلہ بننا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنی جان کی قربانی دی، وہ قربانی دینے کے لیے مکمل تیار ہو چکے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا، یہ اسٹیٹس کی قربانی بھی تھی اور اپنی جان کی قربانی بھی تھی۔ پھر آپ کو اپنے دین کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر اپنا خیش، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنا وطن قبیلہ چھوڑنا پڑا۔ چنانچہ ہم کئی مرتبہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن دین کے کام کے لیے وطن چھوڑنا پڑتا ہے، 40 دن کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، 1 سال کے لیے اپنا شہر کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا کاروبار ہمارے لیے پاؤں کی زنجیر بن جائے، ہمارے وطن کی اپنی پیاری مٹی ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ پھر جب دیکھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی سے محبت ہے، اپنے نوزائیدہ بیٹے سے محبت ہے، پھر اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں تھا کہ خلیل میرا ہو، محبت کسی اور سے کرے، چنانچہ اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دے دیا کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں چھوڑ دو۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ کیا حوصلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیا ہمت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس زمانے میں جب مکہ مکرمہ میں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، نہ کھانے پینے کی سہولیات تھیں، نہ جان بچانے کے لیے کچھ اسباب میسر تھے، اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور دوسری طرف رخ کر کے واپس جانے لگے۔ بیوی نے ایک مرتبہ پوچھا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ پوچھا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بیوی نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اللہ امرا کا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ بیوی نے کہا اذا لا یضیعنا ربنا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
वहीं पे अपने घर वालों को छोड़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, दरमियान में पहाड़ी आ गई, ऐसी जगह पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए जहाँ पे अपनी बीवी और अपना बच्चा नज़र नहीं आ रहे थे। फिर अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो गए, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह, मैं अपने अहल अयाल को तेरे हुक्म के साथ इस गैरि ज़ी ज़रअ वादी में, बे आबो गियाह वादी में छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, अल्लाह इसलिए ताकि वो तेरे दीन पे अमल करें, नमाज कायम करें। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस कुर्बानी में भी, उस इम्तिहान में भी सुरखरू साबित हो गए। फिर आखिरी इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता है ना। प्राइमरी के बच्चों का इम्तिहान प्राइमरी के हिसाब से होता है, फिर मिडल में थोड़ा सा पर्चा मुश्किल हो जाता है, मैट्रिक में और मुश्किल होता है, एफएससी और बीएससी में और मुश्किल होता है, फिर एमएससी में और एमफिल और पीएचडी के इम्तिहान ज़्यादा मुश्किल होते हैं। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फिर आखिरी इम्तिहान था। उम्र 80 साल 90 साल हो चुकी थी, मुअम्मर थे और किसी ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो दीन के काम में उनके दस्तो बाजू बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुढ़ापे में उनको एक बेटा अता किया था। बेटा बड़ा फरमान बरदार, बड़ा ताबेदार था, भाग भाग के अपने वालिद के साथ काम करता था, वालिद का दस्तो बाजू बना हुआ था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यही मंजूर था कि दुनिया वालों को दिखाया जाए कि इश्क व मोहब्बत वाले अपने महबूब को खुश करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इशारा कर दिया, वाज़ेह हुक्म नहीं था, फरिश्ता नहीं भेजा, अल्लाह ने कोई ख़त नहीं भेजा, सिर्फ इशारा था, वो भी ख्वाब में कि अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ही वो ख्वाब देखा, सुबह के वक़्त अपने बेटे से कहने लगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अजीब अल्फाज के साथ वो वाक़या बयान फरमाया है, फ़लम्मा बलग़ मअहु सअय, जब बेटा अपने बाप के साथ भाग दौड़ के काबिल हो गया, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। बाप ने कहा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपको ज़बह कर रहा था, आपकी क्या राय है। गोया कि मुझे हुक्म मिला है, मुझे इशारा हो चुका है और मैं इशारे पर भी सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ। आशिक होता वही है, महबूब के इशारे को देखता है। चुनांचे मुझे इशारा हो चुका है कि बेटे को ज़बह कर दो, आपकी क्या राय है। फंजुर माज़ा तरा, आपकी क्या राय है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मकसद नहीं था कि बेटा आप मानते हैं तो ज़बह करता हूँ, नहीं मानते तो ज़बह नहीं करता। नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद ये था, बेटा अगर आप मानते हैं तो मानने वालों जैसा सलूक करूँगा, नहीं मानते तो न मानने वालों जैसा सलूक करूँगा, बहरहाल मैंने ज़बह करना है। बेटे ने कहा, या अबती फ़अल मा तो उमर, ये नहीं कहा बे अब्बू मुझे सोचने दो, अब्बू मुझे अम्मी से मशवरा करने दो, अब्बू मैं ज़रा सोच तो लूँ ना। नहीं, बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी तअम्मुल के फ़ौरन बोल पड़ा, या अबती फ़अल मा तो उमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फिर चश्मे फलक ने वो मंज़र देख लिया कि बूढ़े बाप ने अपने नौउमर नौजवान बेटे को ज़मीन पर पहलू के बल लेटाया हुआ था। अब पैगम्बर के अंदर क़ुव्वत कितनी होती है, पूरी क़ुव्वत के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे थे। कुरान अज़ीमुश्शान में अल्लाह ने फरमाया, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। ये अल्लाह ने जो अस्लमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये मुख्तसर सा लफ्ज़ है लेकिन इसने कुर्बानी की असल रूह हमें समझाई है, कुर्बानी की असल हकीकत समझाई है कि कुर्बानी की हकीकत क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फलम्मा अस्लमा, जब बाप बेटा दोनों ताबे फरमान हो गए, रब के सामने सरेंडर कर गए, रब के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया, अस्लमा, दोनों ने सर झुका लिया। ये जो सर झुकाना है अल्लाह के हुक्म के सामने, ये कुर्बानी की असल रूह है। वतल्लहु लिल जबीन, और पहलू के बल लेटा दिया। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। और आगे फरमाया, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तुझे सलाम हो,
تجھے سلام ہو، میں کہوں ابراہیم تجھے شاباش ہو۔ اور فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ میرے بھائیوں، امتحانات جب ہوتے ہیں طلباء تو اکثر کہتے ہیں کہ پرچہ بڑا مشکل تھا، پرچہ بڑا مشکل تھا۔ کمال تو تب ہے جب امتحان لینے والا کہہ دے کہ پرچہ بڑا مشکل تھا۔ اللہ نے خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت مشکل امتحان تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے اپنے امتحان کو پورا کر دکھایا۔ وفا کا معنی پورا پورا، 100% نمبر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ تو قربانی کی اصل روح فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ اگر یہ اسلما والی کیفیت ہمارے دل میں موجود ہے تو پھر ہم نے قربانی کی اصل حقیقت کو پا لیا۔ اگر یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے تو جانور کے گلے پہ چھری چلانا یہ ایک علامت تو ہے، ایک روایت ہے، ایک رواج ہے ہمارے معاشرے میں، ہم قربانی کی اصل روح کو نہیں پا سکے ہیں۔ لہٰذا جانور کے گلے پہ چھری چلاتے وقت اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور دل میں یہ جذبہ رکھنا کہ اللہ اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو ذبح کیا تھا، میں بھی جانوروں کو ذبح کر رہا ہوں۔ اگر بالفرض و تقدیر وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے تو میں بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے سے گریز نہ کرتا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، 100% بندگی والا جذبہ ہونا چاہیے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے مستحب طریقہ یہ ہے کہ بندہ جسم کے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ چنانچہ بہت سارے وہ حضرات جو پورا سال سنت پہ بلیڈ پھیرتے رہتے ہیں، قربانی کے ایام میں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا سنت کے بال بڑے ہو جائیں۔ جب یہ بال بڑے ہو جاتے ہیں، اب قربانی کے دن تک کافی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، شیشے میں بار بار اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ بالکل اچھے نہیں لگتے، پھر ان کا خارش بھی ہو رہی ہوتی ہے تو بار بار ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں قصائی کس وقت آئے گا تاکہ جانور ذبح کر لے اور میری جان چھوٹے۔ چنانچہ ادھر قصائی جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوتا ہے، ادھر یہ بندہ نبی کی سنت پہ بلیڈ پھیر رہا ہوتا ہے۔ جس نالی میں جانور کا خون بہہ رہا ہوتا ہے اسی نالی میں خون کے ساتھ ساتھ نبی کی سنت کے بال بھی تیر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جانور کے گلے پہ تو چھری چلائی ہے، لیکن نفس کا منہ زور گھوڑا ابھی تک ہم قابو نہیں کر سکے ہیں۔ صحیح حقیقی معنوں میں قربانی کی روح ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے ہیں، قربانی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ فقط ایک علامت ہے، فقط ایک ظاہری رواج ہے جس کو ہم نے پورا کیا ہے۔ نہیں اسلما، پھر قربانی کے دن ہم جو شریعت کے حکموں کو پاؤں تلے روند رہے ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم نے ظاہری علامت کے طور پہ تو ایک عمل کر لیا ہے، ورنہ حقیقت سے ابھی تک ہم بہت دور ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کئی ساری ایسی ہوتی ہیں جو قربانی کرتی ہیں، لیکن قربانی کے دن ہی جب بے پردگی کا مظاہرہ کر کے شریعت کو پامال کرتے ہوئے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، یقیناً وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں کہ قربانی محض ایک رواج ہے، قربانی محض ہماری معاشرتی روایت ہے، حقیقی قربانی تک ابھی تک ہم نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ایک تو یہ قربانی کی روح ہے۔ قربانی کی دوسری روح سمجھ لیں تقوی اور پرہیزگاری۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، قربانی کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو تقوی چاہیے۔ تقوی گناہوں سے بچنے کا جذبہ، اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا جذبہ آپ میں ہونا چاہیے، اور یہی جذبہ اللہ دیکھتا ہے۔ قربانی کا خون نہیں پہنچتا، گوشت اللہ کو 10 من کا بیل ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ 15 کلو کا بکرا ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کتنے کلو گوشت نکلا ہے، اللہ نے گوشت تولنا ہی نہیں ہے، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر بندے کے دل پہ ہوتی ہے کہ دل کے جذبات کیا ہیں۔ دل میں ماننے کا جذبہ ہے،
تقوی ہے یا نہیں ہے۔ حابیل اور قابیل جب دونوں نے قربانی کر لی تھی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی تھی۔ اس وقت حابیل نے کیا کہا تھا؟ حابیل نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، متقین کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا حکم ماننے کا جذبہ موجزن ہوتا ہے، یہ متقی ہوتا ہے۔ یہی جذبہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ اور تیسری چیز جو قربانی کی اصل روح ہے وہ ہے اخلاص۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھایا تھا، فرمایا قل، کہو ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، ایک اللہ کے لیے ہے۔ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی ایک اللہ کے لیے ہے۔ اخلاص یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، ہماری دین اسلام میں کوئی بھی عمل اپنی ذات میں نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے۔ بندے کے دل کے جذبات کسی عمل کو بڑا بنا دیتے ہیں یا چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ جذبات اچھے ہوں تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، جذبات میں فتور ہے تو بڑا عمل بھی چھوٹا بن جاتا ہے۔ یقین سے کہتا ہوں، ایک آدمی نے 10 لاکھ کا بیل خریدا ہے، ممکن ہے کہ 10 لاکھ کا بیل خریدنے والے کو وہ اجر نہ ملے جو 20,000 کا چھوٹا بکرا ذبح کرنے والے کو ملتا ہے، کیونکہ 20,000 کا بکرا ذبح کرنے والے کے دل کے جذبات اور ہیں، اور 10 لاکھ کا بیل جو ذبح کرتے ہیں اس کے دل کے جذبات اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کے جذبات کو جانتا ہے، زبان کے کلمات کو جانتا ہے، ظاہری حرکات سکنات کو جانتا ہے، لیکن دل کے جذبات سے بھی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اور اصل فیصلے دل کے جذبات پہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دل میں ماننے کا جذبہ ہے، دل میں توحید ہے، دل میں اخلاص ہے، تو مختصر سا جانور بھی ذبح کریں گے تو اس کا وزن اللہ رب العزت کے ہاں میزان کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور اگر دل میں فطور ہے تو ہاتھی کے برابر بیل بھی ذبح کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا 3 چیزیں قربانی کی اصل روح ہے۔ فلما اسلما، بندہ مکمل اللہ کے سامنے سر جھکا لے۔ قربانی کا دن، ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی کی یاد ہمیں اسی بات کی احساس دلاتی ہے کہ تم لوگوں نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ دل میں اللہ کا حکم ماننے کا جذبہ، تقوی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ اخلاص و للہیت ہونی چاہیے۔ یہ 3 امور اگر ہماری قربانیوں میں آ گئے تو ہم نے قربانی کی اصل روح کو پا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔